السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، پس پردہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر، جس میں ہم بات کرتے ہیں سنہری یادیں، شخصیات کا تعارف، حالات حاضرہ، مذہب اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ آج کی یہ خاص نشست جو ہے ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، جس میں ہم بات کریں گے بڑی ہی امپورٹنٹ شخصیت نے جو ہے ہمیں جوائن کر رکھا ہے، ان کی جو پروفیشن ہے، جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان کے پاس اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یا یہاں پر جو ایشین بسنے والے ہیں یا دیگر احباب ہیں، ان کے لیے کیا گولڈن اپرچونٹی ہے، کیا کچھ ان کے لیے وہ لے کر آئے ہیں، وہ بھی اپنی زبانی وہ بتائیں گے۔ ریسنٹلی جو ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جو ہے ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، چوتھی، جس کو پاک برطانیہ انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کے حوالے سے کانفرنس کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ شخصیات نے جو ہے وہ شرکت کی۔ آپ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا پارٹ بن کے وہاں پر موجود تھے۔ میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ کرنل الفت رسول صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ الف ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان سے بات کریں گے ان کے حالات زندگی کے حوالے سے، اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ کیا اپرچونٹیز اور کیا جو ہے وہ خدمات پیش کر رہے ہیں، اس پہ بھی جو ہے سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں اس پروگرام کو جو ہے آگے بڑھاؤں گا اور ریکویسٹ کروں گا اپنے معزز مہمان کرنل الفت رسول صاحب سے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے اپنا انٹروڈکشن بتائیں، خود ہی اپنی زبانی، کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس شعبے سے وابستہ رہے اور ابھی جو ہے کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو جو ہے آگاہ کیجیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان بھائی، آپ کو بھی میری طرف سے بہت بہت دعائیں اور سلام، اور میرے جو پاکستانی بھائی اور جو ہماری لوکل کمیونٹی ہے ان کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام ہے۔ اور میں آپ کا ایم گریٹفل، آپ نے مجھے ٹائم دیا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اپنے ساتھ کنیکٹ کیا، تھینک یو ویری مچ۔ اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اپنا انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی انٹرسٹنگ ہے بھائی۔ اس معاملے میں کہتے بھی ہیں کہ آپ نے آرمی میں سروس کی ہوئی ہے اور ابھی جو ہے وہ بزنس میں کیسا لگ رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے بھائی آئی سروڈ ان پاکستان آرمی فار 27 ایئرس، اور پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کمیشن لینے کے بعد اور 25 ایئرس سرو کرنے کے بعد انفینٹری میں، تو آئی ریٹائرڈ ان 2019۔ الحمدللہ ابھی جو ہے وہ فیملی میں میرے فور اسٹیپ پہ چلتے ہوئے مائی سن از ان اکیڈمی، ہی از آلسو انشاءاللہ آئی ول بی جوائننگ پاکستان آرمی، پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے جو ہمارے ملک کا اور ہمارا سب کا پرائیڈ ہے، آپ کی محبت ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے الحمدللہ بزنس شروع کیے۔ اسی دوران میں کرونا کا بھی جو سینیریو تھا وہ بھی گزرا ٹائم، اس میں بھی ہم سب نے پرابلم بھی فیس کی اور سروائیو کیا۔ تو ابھی اس وقت الحمدللہ میری کمپنی جو ہے، جیسے آپ نے انٹروڈیوس کرایا، الف ریئل اسٹیٹ اور بلڈرز ہے۔ بیسیکلی میں نے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے اپنے بزنس کا، جس میں پرائمریلی میں اپنے تمام کلائنٹس کو، جس میں ہمارے آرمی پرسنلز بھی ہوتے ہیں اور ہمارے بھائی دوسرے بھی ہیں، بزنس کمیونٹی بھی ہوتی ہے، تو ہم سب سے پہلے ان کو فری کنسلٹنسی دیتے ہیں کہ وہ اپنے ایسٹ کیسے مینیج کریں، ہاؤ بیسٹ پاسبل۔ جو ہمارے ماشاءاللہ جاب کرنے والے بھائی ہیں یا بزنس کرنے والے بھائی ہیں، اینڈ دے ہیو دی اسپیئر فنڈز جو ہوتے ہیں، ریزروز ہیں، وہ کہاں پہ کیسے ان کو بیسٹ پاسبل مینرز میں مینیج کر سکتے ہیں، انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہم ان کی ایگزسٹنگ جو ان کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اس پہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں، اور ہم ان کو ٹائم لائن اور لوکیشنز بتاتے ہیں کہ ہاؤ بیسٹ پاسبلی وہ اس کو گرو کر سکتے ہیں۔ سو ہم صحیح ٹائم جو ہے سیل کرنے کا اور پرچیز کرنے کا وہ بتاتے ہیں۔ اس میں پھر ڈیفرنٹ آپشنز ہوتے ہیں، وہ جس طرح سے ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو، جو اس کی اپنی پریفرنس ہو، اس کے مطابق پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں ڈیسیژن کرنے میں، جس میں نارمل ریئل اسٹیٹ ہے، جس میں پرائمریلی ہم ڈی ایچ ایز کنٹری وائڈ جو ہے ان کو ڈیل کر رہے ہیں، اور بحریہ پاکستان ہے اس کو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اچھی برانڈ ہیں۔ ان کی پراپرٹیز میں نارملی ٹرانسفر میں اور چیزوں میں مسائل نہیں ہوتے،
اور ان کی جو اوورسیز سروسز ہے وہ بھی اچھی ہیں، جن میں اوورسیز ہمارے جو بھائی ہیں ان کو پرابلم بھی نہیں ہوتا. اور اس میں ہمارا جو ایک مین حصہ ہے وہ ہم فنڈنگ بھی انوائٹ کرتے ہیں، جو ہمارے کنسٹرکشن اور کمرشل پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں بھی. اچھا کرنل صاحب، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ہے یہاں پر کیا ایمز آبجیکٹ تھے یہاں آنے کے، اور پھر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا جو ہے ایک بہت بڑا چوتھا جو ہے برطانیہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے پروگرام جو ہے وہ برمنگھم سٹی کونسل کے اندر آرگنائز کیا گیا. تو اس کے تھوڑی سی غرض و غائد جو ہے ہمارے سننے دیکھنے والوں کو اگر آپ وضاحت کر دیں تو پھر ہم آپ کے سبجیکٹ کی طرف جو ہے وہ چلیں گے. جی عرفان بھائی، یہ ایسے ہے کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس جو ہے، جیسے زیادہ تر بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، فورم ہے، جہاں پہ تمام جو بزنس مین ہیں جو کہ ٹیکس پیئر ہوتے ہیں اور رجسٹرڈ ہوتے ہیں پاکستان میں، ادھر ایف بی آر کے ساتھ اور ایس سی پی کے ساتھ جو ہے. اور یہ ایک فورم ہے جہاں پہ ہم ایون ان لینڈ بھی اور فارن ٹورز میں اور اس طرح کے ڈیلیگیشنز میں ہم جاتے ہیں. تو اسی پرپس کے لیے راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے یہ وزٹ پلان کیا تھا، جو پہلے بھی ہو چکے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں یہ 4th ون تھا. تو اس پلیٹ فارم کے سے ہم ڈفرینٹ جو ایریاز سے بلانگ کرتے ہیں لوگ، ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹڈ لوگ تھے، مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ لوگ تھے، ٹریول اینڈ ٹور سے ریلیٹڈ لوگ تھے، میرے اپنی کمیونٹی کے بھی لوگ تھے جو کہ ریئل اسٹیٹ کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ پورا ایک ڈیلیگیشن تھا جو پلان ہوا، پھر اس کو مینج کرتے ہوئے راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے گریٹر چیمبر جو برمنگھم کا ہے اس کے ساتھ مل کے یہ پروگرام ارینج کیا. اور یہ بہت اچھا فورم ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک تو سکین ہو کے لوگ آتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں جو ریلائبل ہوتے ہیں، جن کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں پاکستان میں اپنے کونسل جنرل کے تھرو بھی اور اپنے چیمبرز کے تھرو بھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 1 پرسن جو ہے کسی پاکستان کے کونے سے آ کے جو ہے ہمارے اوورسیز جو پاکستانی ہے یا ایون لوکل جو باقی بھی ریزیڈنٹس ہیں اور بزنس کمیونٹی ہے یو کے کی یا کسی بھی کنٹری کی. تو یہ وہ کمیونٹی ہے بیسیکلی جو ایکسیسیبل ہوتے ہیں، لیگلی رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ٹیکس پیئر ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ جو ہمارے اس فورم پہ آئے ہوئے ڈفرینٹ بزنس مین ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا جو ہے وہ کمپیریٹیولی سیف اور ٹھیک ہوتا ہے، تاکہ آنے والے ٹائم میں کوئی کمپلیکیشن بھی پیدا نہ ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ بھی ظاہر ہے یہاں کا جو گریٹر برمنگھم چیمبر آف کامرس ہے، پھر برمنگھم سٹی کونسل ہے، اس کے بھی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا مین جو ان کے لوگ ہیں، مین اسٹریم کمیونٹی ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی جو ہے انٹریکشن رہی ہے، آئیڈیاز بھی شیئر ہوتے ہیں بزنس کے حوالے سے، بزنس اپرچونٹی کے حوالے سے. اور پھر جب سے پاکستان ایف اے ٹی ایف کی جو ہے وہ گرے لسٹ سے باہر آیا ہے، تو اس کے بعد جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس کی جو ہائی رسک لسٹ تھی وہاں سے یو کے نے جو ہے اسے ریموو کیا ہے. تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اپرچونٹی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور دیگر جو فارنر ہیں ان کے لیے، یا یورپ سے یا برطانیہ بھر سے جو لوگ ہیں؟ جی عرفان بھائی، جیسے آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ سوٹیبل پلیس ہے، اور جو ریسٹرکشنز تھیں یا ڈفرینٹ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسرن تھے وہ ریموو ہو چکے ہیں. ہم نے بھی خود بھی، ہماری اپنی انڈسٹری نے بھی ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنس میں سارے جو ہیں وہ کرائٹیریاز پورا کیے ہیں. آئی مائی سیلف، میری کمپنی جو ہے وہ ہم بھی رجسٹرڈ ہیں اور اس کی پوری ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنس کو ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سارے سینیریو سے گزرنے کے بعد میں یقین دلاتا ہوں ہمارے جو یو کے لوگ ہیں، بھائی ہیں، ہماری جو کمیونٹیز ہیں، کہ آپ پاکستان میں اپنے پریفرڈ ایریا میں ضرور انویسٹ کریں، اور آپ کی انویسٹمنٹ بھی سیکیور رہے گی. آپ کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے، جو آپ کے ساتھ جو ایگریڈ ٹرمز آف ریفرنس ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو بھی صحیح معنوں میں ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اور پاکستان میں نارملی ہم سوچتے ہیں کہ شاید اکانومی ڈاؤن ہے، لیکن اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھا جائے تو جب پرائسز ڈاؤن ہوں تو دیٹ از دی آئیڈیل ٹائم ٹو انویسٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک اور پریویلیج بھی ہے کہ آلدو ہم سم ہاؤس میں ڈیفیکلٹی میں ہیں، لیکن جو فورن کرنسی کا جو ڈفرنس ہے وہ بھی ہمارے اوورسیز بھائیوں کے بینیفٹ میں ٹلٹ ہوتا ہے، بیکاز دے گیٹ مور پاکستانی کرنسی
اگینسٹ دیئر یو کے پاؤنڈ ہے یا جو بھی ان کی فارن کرنسیز ہیں، تو دونوں ایڈوانٹیج وہ لے سکتے ہیں اس ٹائم میں. ایک تو ان کا ریمیٹنسز میں ان کو بینیفٹ ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ پرائسز ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہے انویسٹمنٹ کرنے کی. اچھا، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جس طرح آپ نے خود بیان کیا کہ الف جو ہے ریئل اسٹیٹ اور بلڈرز جو ہے یہ کنسلٹنسی بھی فراہم کرتی ہے کہ کس طرح آپ جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کو گرو اپ کر سکتے ہیں یا کس طرح جو ہے بہتر اپرچونٹیز ہیں، تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے کون سے پورٹ فولیوز ہیں، کون سے جو ہے یعنی شعبہ جات ہیں جن کے اندر زیادہ اپرچونٹی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جہاں پر وہ انویسٹمنٹ کریں یا ٹریڈ کے اندر جو ہے حصہ لیں اور انہیں زیادہ جو ہے اچھی جو ہے وہ رزلٹ مل سکیں؟ جی عرفان بھائی، اس میں سب سے پہلے جو ایک مین سٹریم اور مین پریفرڈ جو آئٹم ہے وہ لوگوں کے لیے، وہ ہمارے جو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ہے. میں جیسے بیان کیا کہ جو اچھی ہماری برانڈز ہیں، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، ہمارا بحریہ ٹاؤن ہے، اور بھی جو ریلائبل سوسائٹیز ہیں جن کی ڈی فیکٹو پراپرٹیز اور لیگل ایشوز نہیں ہیں، این او سیز وغیرہ ان کے ایشو ہوئے ہیں، اس میں تھوڑا سا یہ کیئر کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس میں انویسٹ کریں. اور اس میں کیونکہ جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے اس میں تھوڑا سا پرائسز کے لحاظ سے مارکیٹ کے مطابق رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے، گین زیادہ ہوتا ہے، گین کا والیوم بھی میکسیمم ہے، لیکن اس میں ہمیں پیشنس بھی شو کرنا پڑتا ہے، رسک فیکٹر زیادہ ہوتا ہے. دوسرا جو ایک میجر سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے کنسٹرکشن کا. تو اس میں ہم اپنے انویسٹرز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ پروجیکٹ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں جو ہم ان کے ساتھ جی وی کرتے ہیں، ان کے نام سے ایون شروع کر سکتے ہیں، اور پروفٹ شیئرنگ پہ ہوتا ہے. اس میں ہائی رائز بھی ہیں، کمرشلز بھی ہیں، اور ریزیڈینشل یونٹس بھی ہوتے ہیں. کیونکہ پاکستان کا جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ اس چیز کو بڑا انکریج کرتا ہے کہ پاکستان میں ہم ہاؤسنگ میں اور اپارٹمنٹس میں ہائی رائز میں انویسٹ کریں. تو اس وقت پاکستان میں یہ جو ریزیڈینشل یونٹس ہیں ہائی ڈیمانڈ میں. اور اس کے علاوہ پھر ہم جو لوگ ڈائریکٹ انوالو ہونا چاہتے ہیں ان کو پھر وہاں پہ ہم ٹریڈنگ کے بھی فیسلٹیز دیتے ہیں، جو کہ لانگ ٹرم کے علاوہ شارٹ ٹائم میں ریئل اسٹیٹ کے ڈفرینٹ ایریاز میں، جس میں پلاٹس بھی شامل ہیں اور جس میں فائلز بھی ہوتی ہیں، جس میں یہ یونٹس کمرشل یونٹس بھی ہیں، تو وہ ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کولیبوریٹ بھی کر سکتے ہیں. نہیں، لیکن دیکھیں ماضی کے اندر جو ہے بہت سے یعنی اس ریئل اسٹیٹ سے ریلیونٹ لوگ جو ہے یہاں پر آئے ہیں، لیکن لوگوں کو بہت سے تحفظات رہے ہیں، بہت سی چیزیں یعنی فائل دکھائی کچھ اور جاتی ہے، آن گراؤنڈ جو ہے وہ چیز وہ نہیں ہوتی، تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے، ویلیوز کا ڈفرنس آ جاتا ہے، پرائزنگ کا جو ہے وہ اپ ڈاؤن، اس کے اندر بھی کوئی ایسی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی پراپر، یعنی جو کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کیسے آپ کیسے 100% جو ہے لوگوں کو تسلی دیں گے کہ جناب یہ جو ہم بات کریں گے وہی ہوگی، یہ فائل کے اندر یا کچھ بھی جو ہے کمپلیکیشن جو ہے وہ نہیں آئے گی آپ کے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر؟ جی عرفان بھائی، اس کے دو آسپیکٹ ہیں جو میں اپنے بھائیوں کو ریکمینڈ کروں گا، جن کے اوپر ان کو دے ہیو ٹو بی کیئرفل. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی سے ڈیل کریں تو یہ انشور کریں کہ جو پرسن ان کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی لیگل فورم پہ رجسٹرڈ ہو. کیونکہ یہ نارملی اکثر ہمارے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ واقعی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور جو کیجول لوگ ہیں، پراپر لیگل طریقے سے بزنس نہیں کر رہے ہوتے، وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، لوگوں کو لیور ان کر لیتے ہیں اور فالس ہوپس دیتے ہیں ان کو لوگوں کو. تو اس لیے میں بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس بھی سروس پرووائڈر کے ساتھ وہ ڈیل کریں، اس کو ایک تو یہ کہ وہ فورم پہ رجسٹر ہو. ڈی ایچ ایز کے رجسٹر ڈیلرز ہوتے ہیں، وہ ریلائبل ہوتے ہیں، ایکسیسیبل ہوتے ہیں. اسی طرح سے جس کمپنی کے ساتھ بھی یہ ڈیل کریں ان سے یہ کویسچن کریں کہ آپ کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، آپ کا ٹیکس پیئر ہے، آپ ایف پی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں یا ایس سی سی پی کے ساتھ ہیں. جیسے ابھی آپ کو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ جو ہمارے چیمبرز ہیں، تو جو لوگ ان تمام انسٹیٹیوشنز کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ ایکسیسیبل ہوتے ہیں، وہ اپنی ریلائبلٹی یا اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی ایسا ایشو ہو بھی تو ہمارے اوورسیز جو بھائی ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اپروچ کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جو
ایک انڈیویجول اسیسمنٹ ہے. جو بھی انسان آپ کو بہت زیادہ سسٹم سے ہٹ کے انسینٹیو شو کر رہا ہے یا آپ کو بہت زیادہ سمجھ آ رہی ہے، وہ پنجابی میں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ لالچ دیا جاتا ہے وہاں پہ پھر وہ جو ٹھگ والا ایلیمنٹ ہے وہ ضرور کریپ ان کر جاتا ہے. تو اس لیے یہ دونوں اسپیکٹ کے لحاظ سے لیگلی بھی اور تھوڑا سا جو ریشنل اسیسمنٹ ہے وہ کرنی چاہیے ہمیں. اور ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ضرور اس کو ویریفائی بھی کریں. ایک دو فورم سے جو بھی اچھا انسان آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہوگا وہ کبھی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ ان کی دیے ہوئے ریٹس کو یا اس کی اسیسمنٹ کو ری ایویلویٹ نہ کریں. تو اس لیے سیکنڈ تھرڈ اوپینین بھی لازمی لینا چاہیے. میں خود ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے میرے ساتھ جو ایسوسیٹڈ جو بھائی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا بزنس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ضرور تھرڈ اور سیکنڈ اور تھرڈ اوپینین لیں، کیونکہ اسے ہمیں بھی ہیلپ ہوتی ہے کہ کہیں ہماری اپنی ججمنٹ میں یا انفارمیشن میں کوئی اس میں ڈسکرپنسی تو نہیں ہے. کرنل صاحب، مین جو ہے ظاہر ہے ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے، یہ دونوں چیزیں بڑے لازم و ملزوم ہے. جس بھی ریئل اسٹیٹ کی بات کریں یا کسی بھی آپ پریفرنس آپ کی، یعنی ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹون ہی کیوں ہے؟ یعنی دیگر جو سوسائٹیز ہیں یا دیگر پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی لائبلٹی نہیں ہے یا اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جس طرح بحریہ ٹون اور ڈی ایچ اے کا ہے؟ جی عرفان بھائی، آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے، کیونکہ جب میں نے یہ انیشلی ایکسپلین کیا کہ ہم ان برانڈس کو پریفر کرتے ہیں، تو عرفان بھی اس میں یہ ہے کہ بینگ پروفیشنل میں نے جب اس تمام پروجیکٹس کو اور سسٹم کو اسٹڈی کیا، اس میں نے سیکھا اور سارا ایک پروسیس میں سے گزرا، تو اس سے مجھے پھر یہ کانفیڈنس آیا کہ جو ہمارے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا جو لینڈ ایکوائرنگ کا اور سیل اینڈ مارکیٹنگ کا سسٹم ہے وہ بڑا سیکیور ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر پروجیکٹس جو ہے وہ سیل کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں لینڈ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں، مے بی ساروں کو نہیں لیکن ایک بڑی ہیوج جو ہے نمبر آف جو اس کے بائرز ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ان کو پھر پلاٹ لاٹ نہیں کیے جاتے. تو ایک تو یہ ہے کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے بائی لاز ہیں، ان کے ان بلڈ سسٹم ہیں جو کہ ٹاپ سے لے کے نیچے تک سارے ایکسرسائز کیے جاتے ہیں کہ جو بھی سیل کی جاتی ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں لینڈ ضرور اویلیبل ہوتی ہے. اس طرح سے جو ایریا ہے اس میں وہ والا میکنزم تو نہیں ہے جو ڈی ایچ اے انشور کرتا ہے لینڈ والا، لیکن بحریہ میں جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے ڈی فیکٹو، جو ان کے سیکٹرز ہیں، جو ایریاز ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کوالٹی بہت اچھی ہے. ان کی میں فائلز میں زیادہ نہیں کرتا ہوں ریکمینڈ، لیکن ان کی جو ڈیولپ سیکٹرز ہوتے ہیں اس میں بحریہ کا اپنا ایک جو ٹاؤن پلاننگ کا اور ڈیولپمنٹ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہمارے ملک میں بہت اچھا ہے. انہوں نے ایک اچھی سٹینڈرڈ لیونگ دی ہے ہمارے لوگوں کو، تو اس کو اکنالج کرنا چاہیے. اس لیے اس میں ان بحریہ کے ایریا میں ہم پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں، ہاؤسنگ کے بھی کر رہے ہیں، کمرشل بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو میں پریفر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت اچھے کچھ گروپس ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کی ایک چیک لسٹ یہ ہے یا ایک ہمیں چیک پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ این او سی ہولڈر ہوں، اور پلس جتنی لینڈ کا وہ ان کے پاس این او سی ہے ہمیں ضرور انفارمیشن لینی چاہیے. ابھی پاکستان گورنمنٹ نے تمام جو میونسپلٹیز ہیں جس میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، سی ڈی اے ہے، ان کی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ کی جو بزنس کر رہے ہیں ان ساروں کی انفارمیشن وہ پبلک کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سوسائٹیز ہمارے یہاں این او سی ہولڈر ہیں اور یہ نہیں ہے. تو میں یہ چیز اپنے اوورسیز بھائیوں کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے ان سوسائٹیز کا سٹیٹس ضرور چیک کر لیا کریں تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضائع نہ ہو. پاکستان کے اندر بلا شبہ جو ہے بحریہ ٹون کی ایک کریڈیبلٹی ہے، سب معاملات ہیں، لیکن جب ہم اوورسیز کی بات کرتے ہیں اسپیشلی برٹن کے اندر جو ہے کچھ ریزرویشنز جو ہیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، کچھ ریڈ مارکس بھی ہیں بحریہ ٹون پر، اور اس کی جو مین ظاہر ہے جو سپرویژن ہے یا اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں یا آنرز ہیں ان کے حوالے سے، تو وہ تحفظات پھر کیسے دور ہو سکتے ہیں یا اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے وہ ابہام یا شکوک و شبہات جو ہے وہ دور ہو سکتے ہیں؟
جی عرفان بھائی، اسی پوائنٹ کو جیسے میں نے پہلے ہائی لائٹ کیا کہ کیونکہ یہ جو ہماری پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں ان کی بھی اپنے مینجمنٹ کے اور لینڈ ایکوائرنگ کے لیگل ایشوز رہ جاتے ہیں. کچھ چیزیں ان کی پینڈنگ رہ جاتی ہیں، مس مینج بھی ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ ہماری جو پاکستان میں گورنمنٹ کی ریگولیشن ہے تھوڑی سی ویک ہے اس معاملے میں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم انڈیویجولی اپنے انٹرسٹ کو ہم گارڈ اس طرح سے کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ان سوسائٹیز میں نارملی میں میرے اپنے کلائنٹ ہوتے ہیں، میں ان کو جو نان بیلٹڈ اور ود آؤٹ پلاٹ والی فائلز ہیں وہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا. میں نے ابھی تک اپنے جو میرے ایسوسیٹس ہیں، میرے کلائنٹس ہیں، میں ان کو ان تمام پرائیویٹ سوسائٹیز میں فائلز میں انویسٹمنٹ نہیں کراتا. لیکن جو ڈیولپ ہو چکا ہو سیکٹر، جس کی پوزیشن دے دی جا چکی ہو، کیونکہ اس میں پھر یہ ہے کہ جب آپ بائی کرتے ہیں تو یو آر دی اونر، آپ اس پراپرٹی کے ڈی فیکٹ اونر ہوتے ہیں. اس میں پھر آپ کو صرف یو ہیو ٹو کنسیڈر دی ڈیولپمنٹ آف دیٹ سوسائٹی. اس کی ٹاؤن پلان کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، اس کی لوکیشن کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے فیوچر پراسپیکٹس آپ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں. باقی جہاں تک انویزیبل اور جو لانچنگ والی فائلز ہوتی ہیں، اس میں آپ کیونکہ یہ انشور نہیں کر سکتے، تو اس میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ یہ اپنے جو کلائنٹس ہیں میں ان کو ریکمینڈ نہیں کرتا. کیونکہ دیکھیں جو لوگ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ڈی ایچ اے کے اندر یا بحریہ ٹون کے اندر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائز اپ ڈاؤن جو ہے اس کا کوئی واضح رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے ریگولیشن اتھارٹیز کی بات کی، اس کے اندر کچھ ویک پوائنٹ موجود ہیں. اسی طرح جب پرائز چینج کیے جاتے ہیں تو لوگوں کو ظاہر ہے ایک پریشانی ہوتی ہے کہ جناب ہمارے ساتھ فکس جو ہے وہ ریٹ نہیں کیے گئے تھے. یہ اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو ان چیزوں کو یا ایسی جو بھی لو پھولز کہا جا سکتا ہے، ویک پوائنٹ کہا جا سکتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، یا انویسٹر ہے یا جو بھی وہاں پر اپنے پلاٹس وغیرہ خریدنا چاہتا ہے؟ جی بھائی، اس میں ایسے ہے کہ جنرلی آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ تمام جو سوسائٹیز ہیں یا پروجیکٹس ہیں، اس کے ایک لانچنگ پرائسز ہوتے ہیں. جو انیشل اس کا پیمنٹ شیڈول دیا جاتا ہے کلائنٹ کو، وہ اس کا بیس پرائس ہوتے ہیں، بیس کے ریٹ ہوتے ہیں. اس میں ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے، انسٹالمنٹس ہوتی ہیں، اور پھر ٹرمینل پیمنٹ پہ سارا وہ کر دیا جاتا ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مینپولیشن ہوتی ہے پرائس کو اپ ڈاؤن کرنے کی، اور وہ کیونکہ سم ہاؤ اوپن مارکیٹ ہے کانسیپٹ ہمارے ہاں. وہ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی کموڈٹی میں آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ انٹینشلی پلان بلیک مارکیٹنگ یا چیزوں کو مارکیٹ میں سے اٹھا لینا یا مارکیٹ میں فلوٹ کرنا وہ جائز نہیں ہے. لیکن سم ہاؤ ایک نیچرل سسٹم ہے مارکیٹ کے رائز اینڈ فال کا، کہ جس بھی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے پرائس رائز ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیزوں میں الرٹ رہنا چاہیے کہ آپ جب بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے جو بائنگ پرائس ہیں وہ کوشش کریں کہ جب وہ انفلیٹ ہو رہے ہوں اور بہت زیادہ رائز پہ ہوں، تو نارملی اس وقت اس میں انویسٹرز کا فوکس ہوتا ہے. جیسے اسٹاک ایکسچینج میں بھی اسٹاکس کے اوپر بھی ایک لوگوں کا پریشر آتا ہے بائنگ کا. تو ہمارے یہاں ہماری تھوڑی سی سائیکی ہے، میں جو اپنے دوست احباب کو بتاتا بھی ہوں، اپنے کلائنٹس کو، کہ ہماری نفسیات یہ ہے کہ ہم رائز کے ٹائم پہ بائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس میں اور رائز آتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. جب اس کے پھر ریورس ٹرینڈ چلتا ہے، جب سیلنگ کا پریشر زیادہ آتا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اپنے بزنس کے اسٹریٹجی کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ ہر بندے کی یہ ڈومین نہیں ہے، لیکن جو سینسیبل لوگ ہیں انالیسس کر کے آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، کنسلٹنسی دیتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ پرائسز جب ڈاؤن ہوتے ہیں اس وقت انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ہم نارملی اس وقت رک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اور جب رائز پہ ہوتے ہیں پرائسز پراپرٹیز کے، اور اس میں کافی ایلیمنٹ آرٹیفیشل رائز کا بھی ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہمارے بھائی لیک آف نالج کی وجہ سے یا لوگ ان کو لیور ان کر لیتے ہیں، مس گائڈ کر دیتے ہیں، اور وہ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ شارٹ ٹائم میں ہی اس کا ڈراپ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کی پریشیس جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہوتی ہے. تو اس لیے ایک تو جیسے میں نے کہا کہ جو ریلائبل بڑی سوسائٹیز ہیں وہ خود مینوپولیٹ نہیں کرتے. نارملی ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کا اپنا
बाइंग सेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो एंड यूजर को ही अपनी प्रोडक्ट देते हैं। तो उसमें ओपन मार्केट कंपटीशन में जरूर प्राइसेस अप डाउन हो रहे होते हैं, लेकिन उसमें मैनिपुलेशन का एलिमेंट नहीं होता। कुछ जगहों पे प्राइवेट सोसाइटीज में ये मैनिपुलेशन भी की जाती है, बाइंग सेलिंग में खुद सोसाइटीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उसमें फिर लोगों को, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए परेशानी बनती है, उनको फिर लॉसेस होते हैं वहां पे। तो इसलिए मेरे भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों का थोड़ा सा सेफ्टीज का ख्याल रखें कि उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें जब प्राइसेस डाउन हो और स्टेबल हो। नहीं, लेकिन देखें, ये जो मसलन जिस तरह आपने एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने कहा डीएचए के हवाले से, तो इसमें कितनी परसेंटेज जो है वो मिलिट्री पर्सन्स की होती है और सिविलियन कितनी परसेंटेज के ऊपर जो है वो इन्वॉल्व हैं? इस हवाले से आपके पास क्या डाटा है, क्या फिगर है? इरफान भाई, तमाम सोसाइटीज की तरह डीएचए भी जो उनका मैकेनिज्म है प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, उसके चंद एक स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हम्म, उनका जो लैंड एक्वायरिंग का सिस्टम है, डीएचए लैंड बाय नहीं करता। जो हम्म, उसके मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनकी पॉलिसी है, वो शेयर होल्डर बनाते हैं। और लैंड जो है वो सारे हमारे भाई जो हैं वो नॉर्मल लैंड ओनर्स होते हैं, सिविलियन भाई होते हैं, उनसे हम्म, लैंड ली जाती है। और नॉर्मली जो रेशियो है, लेट्स सी 1 एकड़ के ऊपर 2 फाइल हैं, या जो उस लैंड की लोकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक आपस में नेगोशिएट करके एवरेज हम्म, हर 4 कनाल के ऊपर एक कनाल की जो एफिडेविट है वो लैंड ओनर को दिया जाता है एज ए शेयर होल्डर। हम्म, सो ही बिकम्स 25% का शेयर होल्डर बन जाता है। तो ये एक, फॉर एग्जाम्पल, अगर डीएचए ने 1000 एकड़ लैंड डेवलप कर रहा है, तो 2000 फाइल जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं जिन्होंने लैंड प्रोवाइड की होती है। फिर उसमें से नॉर्मली रफली जो 40% 45% का वेस्टेज रेट निकाल के जो रिमेनिंग लैंड जो डीएचए के पास बैलेंस बच रही होती है, 35% के करीब, उसको वो पब्लिक बैलेट के जरिए से, आपने देखा होगा डीएचए इनवाइट करता है लोगों से एप्लीकेशंस। तो लोग हम्म, एप्लीकेशन देते हैं, तो वो तमाम कैटेगरीज जो प्रॉपर्टीज की होती हैं, 5 मरला से लेके कनाल 2 कनाल तक, कमर्शियल, सारे वो लोग एप्लीकेशंस देते हैं। और वो, हम्म, उसमें आपने देखा होगा ओवरसीज भाइयों को बड़ा वेटेज दिया जाता है, एक पूरी कैटेगरी होती है ओवरसीज के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, और उनको प्रेफर भी किया जाता है। उनकी मैक्सिमम एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती हैं। और इसी तरह से उसमें सीनियर सिटीजन होते हैं, तमाम पब्लिक के लिए वो ओपन किया जाता है, लोग उसमें एप्लीकेशन देते हैं। और जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं वो फिर कैंडिडेट्स जो हैं वो डाउन पेमेंट और अपनी इंस्टॉलमेंट को कैरी करते हैं। अब इसी प्रोजेक्ट की इस प्रोसेस में जो डेवलपमेंट होती है, एनीबडी कैन अप्लाई, वो सिविलियन हो या मिलिट्री पर्सनल्स हो, वो अप्लाई करते हैं। अब जो इसमें आर्मी, जहां पे आर्मी पर्सनल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो फिर आर्मी का अपना वेलफेयर सिस्टम है। इसी सेविंग में से जो डीएचए के पास अपनी लैंड सेविंग होती है, वो हमारे यहाँ जो आर्मी पर्सनल्स हैं, जिसमें सोल्जर्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, शोहदा भी हमारे होते हैं, जख्मी लोग भी होते हैं, तो उनके लिए एक प्लॉट्स की स्लॉट क्रिएट की जाती है, एक लिमिटेड वॉल्यूम क्रिएट किया जाता है, जो उनको बेनिफिट के तौर पे दिया जाता है, जिसका कि पूरा आर्मी ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें एक सर्विस की स्टेज है जहां पे जाके वो बेनिफिट मिलते हैं। तमाम कैटेगरीज और प्लॉट के तमाम रैंक वाइज वो देते हैं। तो वो उसी जो डीएचए की अपनी जो सेव्ड लैंड होती है, जो उनकी अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा होती है, उसमें से देते हैं। सो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने का पर्पज ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया कि इसमें एक लिमिटेड शेयर होता है आर्मी पर्सनल्स का एज ए वेलफेयर के तौर पे, जो उनको अलॉट की जाती है। रिमेनिंग जो प्रोजेक्ट इटसेल्फ है, उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसकी जो वायबिलिटी है, जो उसका फाइनेंशियल जो मॉडल है, वो एक प्रॉपर मॉडर्न सोसाइटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डीएचए डेवलप करता है। हम्म। अच्छा कन्ना और साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस हम्म, अच्छा, ये मैं हमारे जो थोड़ा भी सा करते हैं। जी, जी। मैं थोड़ा-सा, क्योंकि यानी पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह हम जो है दीगर, जिस तरह आपने डिस्कस किया कि और भी ज़ाहिर है रियल एस्टेट की या इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट मौजूद हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी के हवाले से क्या मैकेनिज़्म होता है डीएचए का या बहरिया टोन का, अदर दैन यानी ऑर्गेनाइजेशन के? इसमें इरफान साहब, जो डीएचए का ये है कि इसमें
एक तो लैंड का, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो उतना ही लैंड सेल करते हैं जितनी लैंड उन्होंने एक्वायर की होती है। तो इसलिए डीएचए के जो क्लाइंट्स हैं उनको नॉर्मली ये परेशानी नहीं होती कि उन्होंने पेमेंट कर दी होती है प्लॉट की और उनको प्लॉट मिलता नहीं है। हाँ, उसमें ये है कि डेवलपमेंट की जो टाइम लाइन होती है, सम टाइम उसमें प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर कर दिए जाते हैं, सम टाइम उसमें डिले आ जाता है। वो प्रोजेक्ट जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन भी करता है, और उसमें फिर अगर ऐसा हो कि डेवलपमेंट चार्जेस भी जो है वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी अकॉर्डिंगली ले रहे होते हैं लोगों को अपना डेवलपमेंट का पेस देख के। दूसरा जो है वो बहरिया का या बाकी और जो बड़ी ब्रांड्स हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से जो उनका लैंड एक्वायरिंग का सिस्टम है वो क्योंकि कैश पे लेते हैं, और अगर उसमें कोई सोसाइटी जो है उन्होंने एडवांस में लैंड एक्वायर नहीं की और सेल करने के बाद जब एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, तो उसमें फिर वो जो लैंड सेलर हैं, जो देने वाले ओनर्स होते हैं, वो भी इन सोसाइटीज को फिर मैनिपुलेट करते हैं और अपने प्राइसेस बढ़ा देते हैं, नेगोशिएशंस में टफ हो जाते हैं। तो उसकी वजह से उनको फिर मसाइल होते हैं जिसका उनके पास आफ्टर सेल सोल्यूशन जो है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। और दूसरा ये है कि डीएचए में जो भी डीएचए का मेंबर होता है जिसने प्रॉपर्टी की पेमेंट की हुई है, वो डीएचए इंश्योर करता है कि उसको बाकी सर्विसेज भी जो है सारी हाउसिंग की और मेंबरशिप वाली दी जाए। कन्ना साहब, थोड़ा सा ज़ाहिर है आपका एक इस चीज़ के हवाले से एक पोर्टफोलियो भी है, समझते भी हैं इन चीज़ों को, आपकी अपनी एक्सपीरियंस भी है, ऑब्जर्वेशन भी है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक गैर यकीनी की सूरत हाल, स्टेबिलिटी नहीं होती, या इस तरह के कोई पॉलिटिकल जो है क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, सियासी बहरान पैदा हो जाता है, इसका कितना अफेक्ट पड़ता है बाइंग और सेलिंग पे? इस हवाले से आपके पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं? इरफान भाई, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है जो हमारे यहाँ, कि जब भी हमारे यहाँ पॉलिटिकली और गवर्नमेंट्स के लिहाज से अनस्टेबिलिटी जो है वो एनवायरनमेंट बनती है, जब और क्राइसिस होते हैं, तो उससे ज़रूर हमारे तमाम बिजनेस भी इफेक्ट होते हैं, लेकिन स्पेशली क्योंकि ये हैवी इन्वेस्टमेंट सेक्टर है जो हमारा रियल एस्टेट का है, तो ये बैडली इफेक्ट होता है। अभी भी आप रिसेंटली भी देखें कि जो मसाइल हुए हमारे यहाँ, चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई और सारा, तो इसके नतीजे में रियल एस्टेट का सेक्टर बड़ी बुरी तरह अफेक्ट हुआ। और हम क्योंकि हमारा फिर अपने फील्ड से हटके हमारे जो भी इन्वेस्टर या क्लाइंट है वो डिफरेंट एरियाज से आते हैं, उनका अपनी कोई बैकग्राउंड है, उनका अपना कोई बिजनेस है, तो हम उनसे भी डिस्कस करते हैं, तो बाकी बिजनेसेस भी काफी लो रिटर्न पे चल रहे हैं। मतलब वो वॉल्यूम नहीं है जो कि हमारा एक साल पहले पाकिस्तान में पोस्ट कोरोना एनवायरनमेंट में जो पाकिस्तान पर अल्लाह ताला ने रहमत की और बड़े अच्छे बिजनेस चल रहे थे, एक्सपोर्ट हो रही थी हमारी और सारा था, एक सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा थी। तो अभी इस वक्त जो है वो काफी डाउन है। लोग आल्दो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन वो फियर एलिमेंट फिर ज्यादा आ जाता है और लोग ब्रेक कर जाते हैं और वापस बैंक्स में चले जाते हैं या रोक लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स। तो मेरे ख्याल में अल्लाह करे, हमारी दुआएं हैं सबकी कि हमारे पाकिस्तान की ये जो अनसर्टेनिटी की इन्वायरमेंट है और ये जो इश्यूज हैं ये सॉल्व हों, क्योंकि आप देखें हमारी ये बड़ी इंडस्ट्री है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वाली है। इसमें मैं खुद देखता रहता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप इंडी इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद है, इवन मुल्क के दूसरे हिस्सों से लेबर आई होती है जो इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो एक सर्कुलेशन ऑफ मनी और एक जो एम्प्लॉयमेंट का वो है, एक सर्कल चल रहा होता है। तो जब भी इस तरह के क्राइसिस और बिजनेस डाउन होते हैं, तो वो पूरी की पूरी जो लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, पूरी इफेक्ट होती है। और वो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी, अभी हम हमें भी पता है कि एज ए बिजनेसमैन भी, जब भी हमारा अपने भी बिजनेस स्लो होते हैं तो हम भी थोड़े से एक्सपेंडिचर में और स्पेंडिंग में स्लो हो जाते हैं। तो जब हमारी स्पेंडिंग कम होती है, म्यूचुअल स्पेंडिंग कम होती है, तो हम सब फिर एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे का जो रोजगार है वो अफेक्ट हो रहा होता है। तो हमारी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह स्टेबिलिटी दे। और क्योंकि जिस तरह हम दोनों चीज़ों को अगर पैरेलल देखें ना, मैंने इस सवाल का मकसद ये था कि अभी जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से या रियल स्टेट के अंदर भी जो है काफ़ी इफेक्ट आए हैं,
ریمیٹنس جو ہے اس پر بہت بڑا ایک افیکٹ ہوا ہے، وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ یعنی اگر گزشتہ ہم 4 سالوں میں دیکھیں تو وہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو ہے بہت زیادہ گرو کر گیا تھا جو اوورسیز ریمیٹنس ہے، ابھی وہ پھر جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے گراف۔ تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ ملک کو کافی جو ہے وہ نقصان جھیلنا پڑتا ہے اور تمام بزنس بھی افیکٹ ہوتے ہیں؟ جی عرفان بھائی، یہ آپ کی بات بہت بڑی اتھینٹک ہے اور بڑی ویٹ رکھتی ہے کہ اس وقت ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، وہ واقعی ڈسٹرب ہیں۔ ان کا وہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ لو ہے، جو پچھلے چند سالوں میں اچیو ہوا تھا۔ اور ایون میں خود یہ سوچتا تھا اور مجھے یہ آئی ایم شور یقین تھا کہ ہمارے اوورسیز جو بھائی ہیں انہوں نے اپنی، میرے خیال میں یہاں پہ سیونگز بھی پھر نہیں رکھی، and they ہوں preferred their home country to invest۔ ہوں اور یہ جو سرکل تھا یہ بڑا پازیٹیو تھا۔ پاکستان میں ہر طرف جو ہے وہ کیش کا فلو تھا اور ہوں لوگ انویسٹمنٹ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ہر بزنس ہی فلرش کر رہا تھا۔ لیکن جب یہ تھوڑا سا کانفیڈنس بریک ہوا اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں دے گاٹ ریلیکٹنٹ کہ دوبارہ انویسٹمنٹ کریں، تو اس سے ہوں پھر یہ نیگیٹو سائیکل چلا سارا۔ تو میرے خیال میں ہمیں مسائل جینون ہیں، ہمارے لوگوں کا، بھائیوں کا کنسرن بھی جینون ہے، لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑی سی اس سے نکلنا چاہیے جو مسائل ہیں، اور ہمیں آگے سٹیپ فارورڈ کر کے اپنے ملک کے لیے انویسٹ کرنا چاہیے۔ باقی جو پولیٹیکل چینجز ہیں وہ ہوتی رہیں گی، پہلے بھی ہوتی ہیں، ابھی بھی ہوتی رہیں گی، ان کے لیے ہمیں ضرور اویئرنیس دینی چاہیے اپنے بھائیوں کو۔ ہمیں اچھی چوائسیز کرنی چاہیے اپنی لیڈرشپ کی، اور اچھی انوائرمنٹ کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے۔ بٹ دی سیم ٹائم ڈیفیکلٹ ٹائم میں ہمیں ہمارے جو فیئرز ہیں یا ہمارے جو مسائل ہیں، وہ ہمارے ملک کی اکانومی میں جو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو بائی سیئنگ دس، میں یہ اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ان کو انوائٹ کروں گا کہ ان حالات میں بھی ضرور انیشیٹو لیں اور آگے اسٹیپ فارورڈ کریں، اور پاکستان میں اور اپنے ملک کو، ہوم لینڈ کو ضرور سپورٹ کریں، اس میں انویسٹ کریں، اور ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس کرائسس سے بھی ہم باہر نکل آئیں گے اور بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ صاحب، کیونکہ گزشتہ ہم سالوں کو اگر تھوڑی سی نظر دوہرائیں تو وہاں پر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ متعارف ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو پریفرنس زیادہ ملتی ہے، انویسٹمنٹ سے ہٹ کر جو ہے اس کے اندر لوگ سیونگ اکاؤنٹس بھی بناتے ہیں، پھر منی بھی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اور اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اس سے کیا ڈفرینس پیدا ہوا ہے؟ یعنی اسی طرح جو ہے سیلنگ اور جو پرچیزنگ ہے کیپیسٹی اسی طرح چل رہی ہے، یا کوئی اس سے بھی کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ جی عرفان بھائی، پالیسیز کی چینج سے یا ان کی انٹرپشن سے ڈسٹربنس تو ضرور ہوتی ہے، ہوں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں، کیونکہ ایک سائیکل جو ہے بزنس کا وہ چلنا چاہیے، تو ہمیں ضرور پریشر ڈالنا چاہیے کہ جو فیوریبل پالیسیز ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی جائیں، جہاں جہاں بھی انویسٹمنٹ کے فلو میں اور جو بیوروکریٹک ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے میں، ان کو ایزی کرنے میں ہمیں ضرور اسٹرگل رکھنی چاہیے۔ اور یہ میٹر بھی بہت کرتے ہیں، اسپیشلی بینکنگ چینلز جو ہیں بڑے میٹر کرتے ہیں، ڈفرینٹ جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو، وہ ہمیں دینی بھی چاہیے، ان کو ایفیشینٹ بھی بنانا چاہیے، تاکہ لوگ کمفرٹیبل رہیں اور ان کی جو ہرڈلز ہیں بزنس کرنے کی اور انویسٹمنٹ کرنے کی، وہ ان کو اس چیز سے روک نہ سکے۔ کرنا صاحب، جو کنسرننگ اتھارٹی ہیں یا ریگولیشن اتھارٹیز ہیں، وہ آپ لوگوں کو جو وہاں پر بزنسز کو رن کر رہے ہیں، یا جس طرح سے آپ ریئل اسٹیٹ اور بلڈنگ کے یعنی پورٹ فولیو کو رکھتے ہیں، تو آپ لوگوں کو وہاں پر کوئی بریفنگ دی جاتی ہے، اپڈیٹس کیا جاتا ہے، جس طرح راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے یا دیگر جو بزنس مین ہیں، اس کمیونٹی کو بھی جو ریگولیشن اتھارٹیز ہیں وہ اعتماد میں لیتی ہیں، اپ گریڈ کرتی ہیں، ان سے بھی کوئی رائے لی جاتی ہے کہ جناب کس طرح جو ہے ملک کے اندر بہتری ہو سکتی ہے، کس طرح جو ہے دوسرے لوگوں کو جو ہے راغب کیا جا سکتا ہے کہ وہ ملک کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کر سکیں؟ اس حوالے سے کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے، کیا حکمت عملی اڈاپٹ کی جاتی ہے؟ جی عرفان بھائی، اس میں ایک ہمارے ہاں پاکستان میں جو اسپیکٹ ہے وہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو
ٹیکسیشن جو ہے وہ ہے. ٹیکسیشن کے معاملے میں تمام کمیونٹیز نے, ہمارے بھی جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ایسوسیشنز کے جو ڈیلیگیشنز ہیں, انہوں نے پیچھے لاسٹ تمام گورنمنٹس کے ساتھ وہ ان کو سجیشنز بھی دیتے ہیں, ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس میں جو ٹیکسز تھے وہ منیمائز کر دیے گئے تھے انویسٹمنٹ کے اوپر, جس کا پازیٹیو افیکٹ آیا. لیکن پھر لاسٹ گورنمنٹ جب کرائسس آئے اور جب ٹیکسیشن کی ریشو جو ہے وہ انکریز کی گئی, تو اس کے اوپر لوگوں نے نیگوشیٹ بھی کیا, سجیشنز بھی دیے, ایون احتجاج بھی کیا کہ اس سے جو ہے وہ بزنس ڈاؤن ہوں گے, اور اس کا افیکٹ نیگیٹو آیا بھی. تو اس کے اوپر کمیونٹی سارے پریشر ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے راولپنڈی چیمبر آف کامرس ہے یا ڈفرینٹ ہمارے ادارے ہیں کنٹری وائڈ, وہ لوگوں کو, اپنے بزنس مین کو بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ابھی کافی چیزوں میں بہتری ہے پاکستان میں, ٹیکسیشن میں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے, ان کو پراپر 1 ونڈو ٹیکس دیے جاتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایون یہ ڈیلیگیشنز اٹ سیلف بھی جو ہیں, یہ بھی ایک سٹیپ ہے لوگوں کو پروموٹ کرنے کا, لوگوں کو, اور ہماری لرننگ ہوتی ہے جب ہم ٹریول کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کا. اس فورم کے ساتھ میں نے بھی, آئی ہیو بین ٹو ڈفرینٹ کنٹریز اور ریجنز میں, پاکستان میں بھی ہم ٹریول کرتے ہیں. تو یہ سارے ادارے اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں, ایسوسیشنز جو ہیں ہماری کر رہی ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے انڈیکیٹرز ہیں یا ایسی پالیسیز ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہے اور بجٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس کے اوپر سم ہاؤ ہماری جو تھنکنگ ہے گورنمنٹ آفیشلز کی اور لیڈرشپ کی اور بزنس کمیونٹی, اس میں ڈفرینسز ہیں. فار ایگزامپل پوری دنیا جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو ریڈیوس کرتی ہے تاکہ ان کا جو کیش کا فلو ہے وہ بزنس کی طرف زیادہ ہو, کیونکہ اس کی ڈبل امپلیکیشن ہے کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ زیادہ رکھیں گے تو لوگ پریفر کریں گے کہ سیکیور انکم ہو اور بینکوں میں چلے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو بزنس مین کو لاس ہے, وہ اس ریٹ کے اوپر لون لے کے کوئی بھی سسٹینیبل بزنس نہیں کر سکتا. تو جب انٹرسٹ ریٹ لو ہوتے ہیں تو لوگ بینکوں میں کیش سٹاک کرنے کو پریفر نہیں کرتے, بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں. اور سیم ٹائم لو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بزنس مین کو لون لینا بھی جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے, اور اس کے لیے سروائیو کرنا بہتر ہوتا ہے. سیم ٹائم ہمیں جو ہماری ٹیکس رجیم ہے, سم ہاؤ جو میں نے فیل کیا, جو میرا تھوڑا سا بزنس کا ایکسپیرینس ہے, ہم لوگوں کو کمانے کو تو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہمارے ہاں کہ ہاؤ ٹو ارن, ان کو ہم ارن کرنے میں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, لیکن ہم ان کے بغیر ارننگ والی منی کے اوپر بھی نظر رکھ لیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ دی ٹیکس آؤٹ آف اٹ, جس کی وجہ سے پھر ہمارے بزنس بھی نیشن وائڈ پروموٹ نہیں کرتے. اور جب بزنس پروموٹ نہیں کریں گے, جب سرکولیشن آف منی نہیں ہوگی, ٹریڈ نہیں ہوگی, تو الٹیمیٹلی اس میں ہمارے جو پبلک سیکٹر ہے, جو ہماری گورنمنٹ کو بھی فائدہ نہیں ہوتا, لاس ہی ہوتا ہے ان ٹرمز آف ٹیکسیشن جو ہے. کیونکہ سابقہ حکومت کے دوران ہمیں دیکھنے کو یہ ملا, سنسیئرٹی پہ ہم جو ہے چیلنج نہیں کرتے, لیکن جب ٹیکس ڈیٹیکشنز کے حوالے سے, کلیکشن کے حوالے سے ایک مہم جو ہے کمپین لانچ کی گئی, تو اس پر تھرڈ سیکٹر یا اسمال بزنسز کا بہت زیادہ جو ہے ریئیکشن آیا, رد عمل کا انہوں نے اظہار کیا. تو آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ آپ اس کو ایز اے یعنی کنسلٹنٹ کے کس طرح دیکھتے ہیں؟ عرفان بھائی, جو میں آپ کے کوشچن سے سمجھاؤں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی ٹیکس سے ریلیٹڈ پالیسیز ہیں ان کی امپلیکیشن جو ہے وہ اسمال بزنسز کے اوپر کیسے ہوتی ہے؟ جی جی, اور اسمال بزنسز کے حوالے سے بڑا ریئیکشن آیا ماضی کے اندر جب یہ سابقہ حکومت تھی, جب انہوں نے کہا کہ جی ٹیکس کلیکٹ کیا جائے یا یہ سارے معاملہ. ظاہر ہے ہمارے یورپ اور برطانیہ کے اندر جو ہے ایک اچھا سسٹم ہے اس حوالے سے, لیکن وہاں پر لوگوں کا ریئیکشن آنا اور ٹیکس نہ دینے کا جو ہے وہ اظہار کرنا, اس کی کیا وجوہات تھی؟ جی عرفان بھائی, یہ ایک بڑا ہمارا درینہ مسئلہ ہے پاکستان میں. اس میں اگر میں تھوڑا سا لائٹر پارٹ میں اس کو کہوں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے مرغی آئے گی یا انڈا آئے گا نا. تو ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ڈیلما ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے ہم لوگوں کی امانت کا خیال رکھیں گے یا پہلے ان سے پیسے لیں گے. ہمارے ہاں ٹیکس پے کرنے کا ایشو نہیں ہے, ٹیکس کو سپینڈ کرنے کا جو ہے, وہ جو لوگوں کی امانت ہے, جو پبلک فنڈ ہے, وہ ہم سم ہاؤ اپنی پبلک کو یہ کانفیڈنس نہیں دے سکے, ان کا ٹرسٹ بائی نہیں کر سکے
کہ جو وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں وہ ان کے اوپر سپینڈ ہو رہا ہے اور ان کی امانت کا خیال رکھا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس فیلڈ کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور اس میں خالی لیڈرشپ کا ایشو نہیں ہے، اس میں ہماری پبلک کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن کے ہم ہاتھ میں اپنی گورنمنٹ سپرد کرتے ہیں، ان کو یہ کرائٹیریا پورا کرنا چاہیے دیانتداری والا، سو دیٹ جب ہم کنٹریبیوٹ کریں، جب ہم پبلک فنڈ میں ہم اپنا ٹیکس دے رہے ہیں، تو وہ نیشن کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر سپینڈ ہو رہا ہو. دوسرا پھر یہ ہے کہ عرفان بھائی آپ کو کیونکہ ملٹی نیشنل انوائرمنٹ کا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ، آپ میڈیا کے تھرو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں ایک جو لاجیکل کانسیپٹ ہے ریونیو کلیکٹ کرنے کا بھی اور اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کا بھی، وہ یہ ہے کہ آپ دونوں آسپیکٹ کے اوپر زور دے رہے ہوتے ہیں، آپ گوز اینڈ ایگ دونوں کو نرش کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم بزنس پروموشن کے لیے تو کچھ نہیں کرتے اپنے لوگوں کو، ان کو اپرچونٹیز دینے میں، ان کو ہیلپ کرنے میں، ان کو گائیڈ کرنے میں، ان کی جو ریگولیشنز ہے. ابھی ہمارے یہاں ٹریڈ کے اوپر کوئی سیفٹیز نہیں ہے، لین دین کے اوپر کوئی سیفٹیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ ڈیل کرنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ہماری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں، ریگولیشنز کو ٹائٹ رکھیں، تاکہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بزنس میں نرش کریں، فلرش کریں، اور اس کا فیکٹ یہ آئے گا کہ معاشرہ بھی ڈیولپ کرے گا، اور ان کے جو ریونیو جو وہ پے کریں گے گورنمنٹ کو، جب وہ آنےسٹ ہوں گے اور سکسیسفل ہوں گے، تو اس سے ہمارا جو پبلک سیکٹر ہے آٹومیٹکلی گرو کرنا شروع ہو جائے گا. آپ کے پاس ریونیو زیادہ کلیکٹ ہوگا، آپ زیادہ سپینڈنگ کریں گے، تو ایک جو پوزیٹو سائیکل ہے وہ ٹریگر ہوگا اس سے. اب یہ ہے کہ دونوں طرف سے مسائل ہو رہے ہیں کہ ہم نہ تو اپنی کمیونٹیز کو اور اپنے بزنسز کو ہیلپ کر رہے ہیں گرو کرنے میں، اور اس کے نتیجے میں وہ آگے سے خوش ہو کے ٹیکس بھی پے نہیں کرتے. تو یہ ایک نیگیٹو سائیکل ہے جو ریورس آرڈر میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم مسائل میں. جی، آپ اپرچونٹی تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جس طرح آپ نے ریئل اسٹیٹ کی بات کی، ریگولیشن وہاں بھی کوئی اچھی خاصی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، اور پھر جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں یا مڈل مین ہوتا ہے وہ بھی ریلائبل نہیں ہوتا. اگر وہ کوئی فائل بیچتا ہے یا کوئی پلاٹ کے حوالے سے کوئی انویسٹمنٹ لیتا ہے تو وہ پوری رسپانسبلٹی نہیں لیتا. یعنی وہ اگر کوئی درمیان میں کوئی ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی پرائز کے اپ اینڈ ڈاؤن کے حوالے سے کوئی چیزیں جو ہے فیس کرنی پڑتی ہیں اگر کلائنٹ کو، تو وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاجی سسٹم بھی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے ان چیزوں سے جو پھر اوائڈ کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. عرفان صاحب، جیسے ہم نے پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا گورنمنٹ تو اپنے لحاظ سے ہمیں اپڈیٹ رکھتی ہے کہ کون سی ریلائبل سوسائٹیز ہیں اور کون سی نہیں ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی یہ چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم فلٹر نہیں رکھیں گے اور لیگل جو سٹیٹس ہے ایک پروجیکٹ کا یا ایک سوسائٹی کا، جب ہم اس کو ذہن میں نہیں رکھیں گے اور ہر بندے کے تھرو انویسٹمنٹ کریں گے، تو اس میں پھر ہمارا رسک فیکٹر بڑھ جائے گا. تو جب ہم یہ فلٹر رکھیں گے تو پھر آٹومیٹکلی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ان کو پتا ہوگا کہ ہماری خالی باتوں سے اور لانچنگ سے چیزیں نہیں سیل ہو رہی. لوگ کوشچن کرتے ہیں، اتھینٹسٹی کو چیک کرتے ہیں، لیگل سٹیٹس کو چیک کرتے ہیں. تو جب ہم یہ فلٹر رکھیں گے تو آٹومیٹکلی پھر لوگوں کو جو بزنس اس ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں انوالو ہیں، سوسائٹیز کو ڈیولپ کرتے ہیں سارے، وہ پھر ضرور لیگل جو اس کا کرائٹیریا ہے اس کو پورا کریں گے. اس میں تھوڑا سا ہمارا بھی پھر فالٹ آ جاتا ہے، ہم زیادہ رسک پہ پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو فالس ہوپ ہوتی ہے زیادہ پروفٹ کی، اس کے اوپر بلیو کر کے اور ہم پھر بلائنڈلی انویسٹ کر جاتے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں لیگل اتھینٹسٹی اور جو ایک سیف گارڈ ہے یا ایک سیفٹی آبزرو کرنی چاہیے ڈیسیژن میکنگ میں، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. آپ روشنی میں کیا سمجھتے ہیں، کیا پریکاشنز لینے چاہیے؟ دو ٹوک یعنی کہ کن چیزوں کا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے، کیسے جو ہے اگر کوئی اوورسیز میں سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو ان کو کن چیزوں کو جو ہے بنیادی طور پر چھان بین کر کے جو ہے وہاں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟
اس میں نا عرفان بھائی دو دو مین ٹیئرز ہیں جن کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک تو آپ کو جو سروس پرووائڈر ہے اس کا بھی لیگل سٹیٹس چیک کریں کہ وہ پراپر کیا ٹھیک ہے. کمپنی رجسٹرڈ آپریٹ کر رہا ہے, وہ کس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, ایف بی آر کے ساتھ ہے, سی سی پی کے ساتھ ہے, کسی ملک کی ریجن کے چیمبر آف کامرس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. ایک تو ہمیں یہ سیفٹی سروس پرووائڈر کے بارے میں ضرور دیکھنی چاہیے, اسے کوشچن کرنا چاہیے, ایون اس کا جو ریلیٹڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ دیکھنا چاہیے, یا آن لائن فار ایگزامپل ڈی ایچ اے نے آن لائن تمام اپنے رجسٹرڈ ڈیلرز کا ڈیٹا دیا ہوتا ہے. تو ایک تو اس کی لیگل اتھینٹسٹی کو چیک کرنا چاہیے, اس کو اگنور نہیں ٹھیک. کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس پروجیکٹ میں آپ انویسٹ کر رہے ہوں وہ این او سی ہولڈر ہو. جو پروجیکٹ بھی این او سی ہولڈر نہیں ہے وہ آپ کو یہ چیز پروو نہیں کرتے, ان کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. ویسے یعنی کہ اپرچونٹی آپ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں ابھی بھی موجود ہے, جو حالات ملک کے چل رہے ہیں, ایک سٹیبلٹی کی وہ سچویشن نہیں ہے, وہ پوزیشن نہیں ہے. یہاں تک جو اکانومیکلی اگر ہم فگر دیکھیں تو لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی 80% تک 90% تک جو ہے پاکستان کے حالات معاشی بہتر نہیں ہے, بہت ڈاؤن فال جا رہا ہے. تو اس سچویشن میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو؟ اس میں عرفان بھائی میرا اپنا ایک اوپینین ہے جو کہ میں نے پڑھتا بھی رہتا ہوں, دیکھتا ہوں. ایک بزنس میں انویسٹمنٹ کا ایک فارمولا ہے, وہ کہتے ہیں کہ انویسٹ ویئر ایوری ون از افریڈ آف, ڈونٹ بی افریڈ آف ونس ایوری ون از افریڈ آف, اینڈ بی فیئرفل وین ایوری ون از فیئرلیس. تو جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ جب حالات خراب ہوں تو اس وقت زمین کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے. حالات خراب کی دعا نہیں کرنی چاہیے, لیکن جب حالات بہت خراب ہیں تو پرائسز آٹومیٹکلی ڈاؤن ہوتے ہیں. سو دیٹ از دی ٹائم ٹو انویسٹ. اور جب لوگ سارے دلیر ہو جائیں, انوائرمنٹ بہت اچھی ہو جائے, دیٹ از دی ٹائم ٹو سیل آؤٹ. اس وقت ایگزٹ کر جانا چاہیے, کیونکہ اگر اس وقت آپ ایگزٹ نہیں کریں گے تو اگلا ایلیویٹر جب ریورس میں نیچے جائے گا تو پریشانی ہوگی. یہ کرنل صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی جناب کہ جب یعنی ایک چیز جس کی ڈیمانڈ نہ ہو وہ بھی سیل آؤٹ کر دی جائے ایسے ماحول کے اندر, ایسی سچویشن کے اندر, تو یہ ظاہر ہے بیچنے والے کی بھی ایک ایکسپرٹی ہے, لیکن یہ ایک اچھی سجیشن ہے کہ ظاہر ہے جب ڈاؤن ریٹ ہوں گے تو انویسٹمنٹ آپ کی کم ہوگی, لیکن اس کی گروتھ جو ہے اینڈ آف دی ڈے ریزلٹ آپ کو اچھا ملے گا. جی ایسے ہی. اور وہ انوائرمنٹ ابھی ہے کہ ابھی آپ جب انویسٹ کریں گے تو پرائسز ڈاؤن ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب انوائرمنٹ ٹھیک ہوگی, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, تو ضرور آپ کو اچھا ریٹرن ملے گا اس میں. آپ کا یعنی الف ریئل اسٹیٹ اور بلڈرز کا جو ہے اوورسیز پاکستانی یا ڈائسپورا کمیونٹیز کے لیے کیا پیغام ہوگا اس حوالے سے؟ ہم اپنی جو ہے وہ اختتامی ٹائم ہے ہمارا, اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو؟ عرفان بھائی بسائڈز ایک تو یہ ہے کہ بزنس سے ہٹ کے میں میرے بیسٹ ریگارڈز ہیں آپ کے لیے, آپ کے چینل کے لیے, ہمارے اوورسیز بھائیوں کے لیے. اور دوسری میری اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کو وزٹ کرتے رہا کریں, آتے رہا کریں, خوشیاں بانٹیں, کیونکہ یہ بھی ویل بینگ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنوں سے ملتے ہیں. اور پاکستان میں ضرور انویسٹمنٹ کرتے رہیں. پاکستانی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ ہم سے بہت کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایک دوسرے سے ہیں. اور میں نے یہاں کے جو دیکھا ہے کہ پاکستانی جو بھائی ہمارے یہاں پہ کمیونٹیز ہیں, حالانکہ وہ دے آر فرام سیکنڈ تھرڈ جنریشنز کے لوگوں سے بھی مجھے ملنے کا موقع ملا ہے, تو ان کا جو اپنے ہوم لینڈ کے ساتھ, اپنے پیرنٹ کنٹری کے ساتھ جو ایک اٹیچمنٹ ہے, جو ریلیشن ہے, وہ لوکل نیوز کم سنتے ہیں اور پاکستان کی زیادہ سنتے ہیں. تو یہ چیز نے مجھے بڑا امپریس کیا آنیسٹلی, اور اس چیز نے مجھے میرے اپنے morale کو بڑا ایلیویٹ کیا ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ شاید آپ کی دعاؤں سے ہمارا بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور صحیح رہتی ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ ہماری چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں, ہماری محبتیں چلتی رہیں,
اور ہم جیسا ڈریم کرتے ہیں، جیسا ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں، میری بھی دعا ہے اور ہمیں سب کو کرنی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، اسٹرگل بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک ویسے ہو جائے اور ہماری نئی نسلوں کو اپنے ملک سے دور جا کے روزگار نہ کمانا پڑے اور پردیس نہ کاٹنے پڑے۔ آمین آمین، اللہ کرے جی۔ دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اوورسیز دعا بھی جو ہے اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ زیادہ سینسیٹیو ہیں اپنے ملک کے ساتھ، محبت، عقیدت، اور اس کے اندر جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، تو وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، زیادہ یعنی کین ہو جاتے ہیں، زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اپنے ملک کے حوالے سے۔ خدا کرے کہ جو ہے وہ حالات بہتر ہوں، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اور ویسے بھی جو ہے پاکستان کے اندر جو معاشی بدحالی ہے، جو صورتحال ہے، وہ بھی بہتر ہو، لیکن اس کے لیے سارا نظام جو ہے وہ سدھارنے کی ضرورت ہے، چیک اینڈ بیلنس ریگولیشن جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کرنل الفت رسول صاحب، بہت شکریہ، نوازش آپ کا۔ سامعین و ناظرین، مختلف جو ہے آپ کے سامنے ہم جو ہے مسائل کے حوالے سے، اور جو بالواسطہ یا بلا واسطہ لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں، کمیونٹیز کی جو پرابلمز ہوتی ہیں یا ان سے ریلیونٹ جو ایشوز ہوتے ہیں، ان پر بھی جو ہے ہم آپ کو میکسیمم جو ہے انفارمیشن پہنچانے کی اور آپ تک جو ہے آپ کو معلومات فراہم کرنے کی کاوش کرتے رہتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ کیپ واچنگ زی ایم سی نیوز۔ پس پردہ جو ہے یہ ویکلی آپ کا پروگرام ہے، اس میں اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور ہمیں دیتے رہا کریں۔ میں اب تک اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔